دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام ابو زرع رازی نے حسن بن عیاش کے مقابلے میں سفیان الثوری کی اس روایت کو اصح قرار دیا ہے، جس میں پھر نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ جواب: کاش یہ بھی عربی عبارت میں نقل کی ہوتی تو ان کی اپنی بات اپنے اصول سے غلط ثابت ہو جاتی، کیونکہ جس روایت کو زبیر زئی صاحب اصح کہہ رہے ہیں اس میں زبیر سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود یہ سند ہے، اور اس روایت میں 2 مدلس راوی ہیں جو ہمارے نزدیک طبقہ ثانیہ میں سے ہیں، اور زبیر علی زئی صاحب ان کی روایت کو ان سے ضعیف مانتے ہیں، پھر بھی یہ بتائے بغیر بیان کرنا ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ خیر، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر زبیر علی زئی صاحب اس کو دیکھتے، اس میں عربی جو عبارت تھی اس میں، تو اس میں صرف یہ تھا کہ ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی دونوں سے جب پوچھا گیا ان دونوں روایتوں کے بارے میں، جو سفیان عن زبیر بن عدی اور حسن بن عیاش عن عبد الملک بن ابجر، تو انہوں نے دونوں نے صرف یہ کہا سفیان احفظ ہیں، سفیان کو احفظ کہا، اس روایت کو حسن بن عیاش والی روایت کو ضعیف نہیں کہا، اور ایک کو اصح کہنے سے دوسری کا ضعیف ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اسماء الرجال میں سے یہ ہے کہ امام ترمذی والیوم 4 پیج 353 میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ابراہیم ان القمہ والاسود، اس روایت کو حسن صحیح کہتے ہیں، پھر اس کے نیچے اس کی 3 سندیں اور بیان کرتے ہیں، اور اینڈ پہ جا کے کہتے ہیں کہ اس میں جو سفیان ان سماک والی روایت ہے وہ سب سے اصح ہے، یعنی ایک کو اصح کہنے سے دوسری کا ضعیف ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ ویسے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یحییٰ بن معین کے نزدیک تو سفیان رحمہ اللہ کا زبیر بن عدی سے سماع ثابت ہی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ سفیان ثوری نے زبیر بن عدی سے نہیں سنا۔ تاریخ ابن معین والیوم 4 پیج 164۔ اب اس کو اصح کہنا ہی صحیح نہ رہا۔ اگلا اعتراض زبیر زئی صاحب یہ کرتے ہیں کہ ابن جوزی نے کہا یہ اثر صحیح نہیں ہے، جبکہ عربی عبارت ان کی یہ ہے کہ اس کا ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو حکایت کیا جاتا ہے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر سے، وہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح نہ کہنے کی وجہ نہیں بتائی، یہ ذرا مبہم ہے اور وجہ ظہور نہیں بتایا گیا، اس کو بطور اعتراض پیش کرنا اصول کی روشنی میں غلط ہے۔ اگلا اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کوفی مدلس ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ کاش زبیر علی زئی صاحب اپنا لکھا خود بھی سمجھتے، جب سفیان ثوری والی روایت کو اصح اور جمہور کہہ کر امام طحاوی کی تحقیق پر مقدم کر رہے تھے تب مدلس والی بات یاد نہیں آئی، جو روایت ہم نے پیش کی اس میں فوراً یاد آ گئی۔ ویسے اس میں تو صرف ایک راوی مدلس ہے، جس کو زبیر زئی صاحب نے اصح سمجھا، اس میں 2 مدلس ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جرح جو انہوں نے آخر میں کی، تدلیس والی اور مدلس والی، یہ جرح ان کی اپنی کی ہوئی ہے، کیونکہ کسی محدث نے یہ جرح کی ہی نہیں۔ اس روایت پہ ثابت ہوا کہ ان کی یہ جرح محدثین کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، کمزور ہے۔ محدثین کا ابراہیم عن الاسود والی سند کو ضعیف نہ کہنا بلکہ صحیح اور اصح کہنا ثابت کرتا ہے کہ محدثین کے نزدیک ابراہیم عن الاسود والی روایت سماع پر محمول ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کا لفظ متقدمین کے ہاں سماع پر محمول ہوتا ہے، کب؟ جب یہ مدلسین کے ظہور سے پہلے، اور ایسے ہی قولا کا لفظ جب تک یہ مدلسین کی اصطلاح مشہور نہیں ہوئی تھی تو یہ قولا اور عین نون ان والا،
یہ استعمال ہوتا تھا سما کے لیے۔ اصل میں حافظ ابن حجر امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے یہ جواب دے رہے تھے کہ وہ مدلس نہیں تھے۔ اگر امام بخاری نے لفظ استعمال کیا ہے تو اس استعمال پہ ان کو مدلس نہیں کہا جا سکتا، کہ لازمی نہیں کہ امام بخاری جو ان کا یا قال کا لفظ استعمال کیا آپ دوسرے معنوں میں لیں، یعنی سما کے معنوں میں نے لیا۔ اور پھر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے یہ صراحت بیان کر دی ہے کہ لفظ قولا جو ہے یہ سما پر معمول نہیں ہوگا مگر اس محدث کے لیے جس کی عادت ہو کہ وہ یہ لفظ قولا یا ان کو سما کے لیے یوز کرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیں، تغلیق التعلیق والیوم 1 پیج 5۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کہنے سے ثابت ہوا جو راوی ان یا قولا کو سما کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سما کا فائدہ دے گا۔ حافظ ابن حجری ابراہیم بن یزید نخی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ عامش نے کہا میں نے ابراہیم نخی سے کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی سند بیان کریں۔ ابراہیم نخی نے فرمایا جب میں تم سے حدیث بیان کروں عن رجل عن عبداللہ فہو الذی سمعتو، اور جب میں کہوں کہ عن رجل عن عبداللہ تو وہ میں نے اس سے سنی ہوتی ہے، اور جب میں کہوں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا تو وہ کئی راویوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہوتی ہے۔ تہذیب التہذیب والیوم 1 پیج 177، تدریب الراوی والیوم 2 پیج 147، قواعد التحدیث والیوم 1 پیج 18۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابراہیم نخی جب اصحاب عبداللہ سے بلا واسطہ روایت کریں تو تدلیس کرتے ہی نہیں، اور اسی بات کی تائید امام حاکم سے بھی ہوتی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں اور ایسے ہی جب ابراہیم اپنے اور اصحاب عبداللہ کے درمیان داخل کرتے ہیں جیسے ہنی بن نویرہ، وسام بن منجاب اور خزامہ الطائی کو، تو ان سے تدلیس کرتے ہیں مگر بہت کم۔ معرفہ علوم الحدیث والیوم 1 پیج 251 نمبر 225۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ابراہیم نخی تدلیس بہت کم کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ تدلیس وہ تب کرتے ہیں جب اصحاب عبداللہ کے درمیان وہ کوئی بیچ میں واسطہ ہو، اور کرتے بھی ان تین سے ہے، اور اس روایت میں تو واسطہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس روایت پہ تدلیس کا اعتراض ہی غلط ہے۔ اصل میں زبیر علی زئی صاحب نے یہ اعتراض تنقیل والے معلمی صاحب سے لیا ہے، جیسے حدیث ابن مسعود میں انہی سے لیا تھا۔ کسی محدث نے ادھر بھی اس روایت میں بھی یہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس حدیث پر بھی کسی محدث نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ ایک اور بات جو بڑی تحقیقی اور بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ ابراہیم عن الاسود کی روایت اس سند کی بخاری شریف میں، یعنی ابراہیم عن الاسود یہ سند 46 مطلب 46 دفعہ آئی ہے، جامع ترمذی میں 17 دفعہ آئی ہے، سنن نبی داؤد میں 16 دفعہ آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں 21 دفعہ آئی ہے، سنن نسائی میں 102 دفعہ آئی ہے، سنن سعید بن منصور میں 8 دفعہ آئی ہے، صحیح مسلم میں 51 دفعہ آئی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں 19 بار آئی ہے، صحیح ابن حبان میں 23 بار آئی ہے، مستدرک میں 9 بار آئی ہے، مسند ابی داؤد میں 7 دفعہ آئی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں 129 دفعہ آئی ہے، مسند ابو یعلا موصلی میں 20 دفعہ آئی ہے، مسند اسحاق بن راہویہ میں 50 دفعہ آئی ہے، مسند ابن جعد میں 12 دفعہ آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 125 دفعہ آئی ہے، مصنف عبدالرزاق میں 31 دفعہ آئی ہے، المنتقى ابن جارود میں 8 دفعہ آئی ہے، امام شافعی کی 3 دفعہ آئی ہے۔ لیکن کسی بھی محدث نے ان میں سے یہ اعتراض نہیں کیا اور نہ اس وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا کہ اس میں ابراہیم ان سے روایت کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اور بھی ہے، لیکن میں نے صرف کچھ کے نام یہ بیچ میں لیے جو 19 محدثین ہیں، یہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو لہٰذا ان سب کے نزدیک ابراہیم نخی کا عن الاسود سے روایت کرنا صحیح ہے، یعنی سما پر محمول ہے، لہٰذا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ الحمدللہ یہ روایت سندن اور متنن ہر طرح سے صحیح ثابت ہو گئی۔